ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم خواتین، معزز پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے یہاں جمع ہونا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا مقدر فرمایا، اور ہم یہاں پر جمع ہو چکے ہیں۔ لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو رمضان کے اندر کرنے کے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو رمضان میں ان کاموں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان کو پتہ نہ ہو کہ کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام سے بچنا ہے، تو اس کا کاموں سے بچنا ہے، بچنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور کام جو کرنے ہیں وہ کام بھی نہیں ہوگا۔ قبل از وقت اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر رمضان کے مبارک مہینے میں جو کام کرنے کے ہیں، ان کاموں پر انسان کی توجہ ہو، تاکہ کام کرنے میں سہولت ہو۔ انسان چھوٹی موٹی تقریب کرتا ہے، شادی کی تقریب ہو یا چھوٹی موٹی دعوت، عقیقے وغیرہ کی دعوت ہو، تو دعوت سے پہلے باضابطہ لسٹ تیار کی جاتی ہے کہ کون سے لوگوں کو بلانا ہے، کس کے گھر کے افراد کو بلانا ہے، کتنے افراد کو بلانا ہے، کہ کون سی دعوت کے اندر کون سی چیز بنانا ہے، پکوان میں کیا چیز ہوں گے، باورچی کون ہوگا، شادی کی تقریب میں کون سی چیزیں دی جائیں گی، کون سی چیز دینا ہے۔ باضابطہ پہلے سے تمام چیزوں کی تیاری کی جاتی ہے، اور وہ ذہن میں رکھ کر کام کیا جاتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جو کام کرنے کے ہیں، ان کاموں پر توجہ دے کر ان کاموں کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر پہلے سے تیاری ہماری نہ ہو تو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جو کام کرنے کے ہیں وہ کام ہم نہیں کر سکتے، اور بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب رمضان میں کرنے کے کام کیا ہیں اور نہیں کرنے کے کام کیا ہیں، انسانوں کو معلوم نہیں ہے، بہت سارے مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے ہیں۔ اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر سوائے بھوکا رہنے کے اور کوئی چیز ان کو نہیں ملتی ہے۔ جو انسان پہلے سے جانتا ہو کہ رمضان میں کیا کیا کرنا ہے، تو اس کے کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر، وہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کی کثرت کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ اپنے ایمان کی 24 گھنٹے حفاظت کرنا ہے۔ ایمان کی جب تک انسان حفاظت نہ کرے اور 24 گھنٹے حفاظت نہ کرے تو اس کا ایمان کا باقی رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے زبان پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کلمہ طیبہ کو کثرت سے پڑھا کرو، کلمہ شہادت کثرت سے پڑھا کرو، ایمان کی تجدید ہوگی، ایمان سلامت رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں اس بات کی فکر کرنا ہے کہ انسان 24 گھنٹے والی زندگی کے اندر متفکر ہو جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی غافل رہے اور شیطان اس کے ایمان کو چھین لے اور اس کا ایمان سلب ہو جائے۔ انسان روزہ رہتا ہے، بند کمرے میں اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن غلط کاموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس کی زبان سے چغلی ہوتی ہے، اس کی زبان سے غیبت ہوتی ہے، اس کے زبان سے دوسروں کی برائی ہوتی ہے، اس کے زبان سے گالی گلوچ ہوتا ہے، بھوک کی شدت میں دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ بھوک کی شدت میں وقت کو ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت کو پاس کرنے کے لیے
ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال آدمی کا ایمان جب چور چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان برا کام کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان باقی نہیں رہتا۔ لیکن 24 گھنٹے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کی فکر کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ رمضان میں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت ہو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد رکھے۔ جو انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد رکھے گا، کثرت سے اس کو پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان تازہ ہوگا، ایمان محفوظ ہوگا، ایمان سلامت ہوگا، اور جوانی میں سلامت ہوگا تو بڑھاپے میں بھی اس کے ایمان کے ساتھ جانا آسان ہوگا۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے کے اندر کثرت سے کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا ورد رکھیں۔ دوسرا کام جو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر کرنا ہے وہ استغفار کی کثرت رکھے، بار بار پڑھتے رہے اور بار بار یہ کہے، اللہ سے معافی مانگے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ سے مانگے، اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ سے مانگ رہا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے، میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں، آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، آپ زندہ ہیں، قائم رکھنے والے ہیں، اور آپ ہی سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں، کثرت سے مانگے، اپنے گناہوں کی ندامت کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ انسان گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتے چلے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہمارے اکابرین نے فرمایا ہے، ہم نے سنا ہے کہ ہمارے اکابرین نے فرمایا ایک بندہ 70 سال کی مدت میں ہمیشہ اپنے معبودوں کو پکارنے والا، یا سنم کہہ کے پکارنے والا، اچانک اس کی زبان سے نکلتا ہے یا سمجھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں، مانگ بندے کیا مانگتا ہے، تو نے یاد کیا، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، مانگ بندے کیا مانگتا ہے۔ 70 سال کا گناہگار بندہ، 70 سال اپنے بتوں کو پکارنے والا بندہ، اور 70 سال کے بعد ایک مرتبہ اللہ کو پکارنے یا سمجھ کہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ مانگ بندے کیا مانگتا ہے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو میری مائیں اور بہنیں استغفار کریں گے، اللہ معاف کریں گے، گناہوں کی معافی ہوگی۔ جب گناہوں کی معافی ہوگی تو انسان اللہ کے قریب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا تعلق جڑے گا، پھر رمضان کی برکتیں اسے حاصل ہوگی۔ مغفرت طلب کرتے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طفیل میں کائنات کو بنایا گیا، آپ کے طفیل میں ہم اور آپ بنے، آپ کے طفیل میں زمین اور آسمان بنے، آپ کے طفیل میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، لیکن اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 اور 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اللہ سے معافی طلب کرتے تھے۔ میں اور آپ تو گناہوں کے گزرے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، ہر انسان گناہگار ہے، ہر انسان گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لے، جو اپنے گناہوں کے بعد توبہ کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو مجھے اور آپ کو، بلکہ امت مسلمہ کو کتنی مرتبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ پوری زندگی استغفار میں چلے جائے، معافی میں چلے جائے تو بھی کم ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھ کے اعمال کی حفاظت کرتے رہیں۔ تو دوسرا کام جو کرنا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں وہ استغفار کی کثرت کرنا ہے۔ ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت کرنا ہے، دوسرا استغفار کی کثرت کرنا ہے، تیسرا کام جو کرنا ہے مختصر آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ وقت بہت ہو چکا، کہ طلباء کا تعلیمی مسابقہ تھا، یہ بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری تھا۔ جو آپ لوگ ابھی تک طلباء کا مسابقہ سن رہے تھے، اس لیے مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں آپ لوگوں کے کچھ گزار کر دوں، تاکہ آپ کے جمع ہونے کا اور ہمارے یہاں پر جمع ہونے کا مقصد مکمل ہو جائے۔ اسی میری مائیں اور بہنیں، تیسرا کام جو رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جو کرنا ہے وہ تلاوت کی کثرت کرنا ہے۔
صبح اٹھے شام میں سوتے وقت میں تلاوت، صبح اٹھے تو تلاوت، اور باضابطہ ہمارے اکابرین کے گھرانوں کے اندر حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب، شیخ الحدیث شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بہت بڑے اللہ والے، جو یعنی کہ بڑی بڑی کتابوں کو انہوں نے لکھا ہے اور بڑے شیخ ہیں، انہوں نے یہ اپنے گھرانے کا معاملہ بتلایا ہے کہ ہمارے گھرانے کی عورتیں جھاڑو دیتے دیتے روزانہ 10 پارے کی تلاوت کیا کرتی ہیں، اور روزانہ ہمارے گھر کی عورتیں 15 پاروں کی تلاوت کرتی ہیں، بلکہ باضابطہ اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ اگر تم 10 پارے کرو گے، آج ہم 15 پارے کریں گے، سبقت رہ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج کا معاملہ بالکل الٹا ہے، ہمارے گھرانوں میں وقت کو پاس کرنے کے لیے ٹی وی کا انتظام ہے، ہمارے گھر میں وقت کو پاس کرنے کے لیے باضابطہ فونوں کا استعمال ہوتا ہے، ہمارے گھر میں وقت کو پاس کرنے کے لیے لوگوں کی غیبتیں ہوتی ہیں، لوگوں کی چغلیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی برائیاں ہوتی ہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ یوں لوگ جس کے پاس وہ عیب نہ ہو وہ عیب بھی اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور بدگمانی کا ایسا کیڑا دوسروں کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ زندگی بھر کسی کے تعلق سے ڈال دے تو وہ زندگی بھر بدگمان رکھتا ہے۔ ایسی چیزیں ہمارے یعنی کہ رمضان میں وقت کو پاس کرنے کے لیے ہوتی ہیں، میری مائیں اور بہنیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکے کوشش کرو کہ آپ لوگ بھی روزانہ کم سے کم 10 پارے نہ صحیح 5 پارے نہ صحیح 2 پارے نہ صحیح 1 پارا آدھا پارا، کم سے کم 2 پارا جس کو نہیں آتا ہے وہ 2 پارا 1 پارے کی تلاوت تو کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کے مبارک مہینہ قرآن کے نازل ہونے کا ہے، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے۔ رمضان قرآن کی برکتوں کے لینے کا مہینہ ہے، رمضان کا وہ مبارک مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا ہے۔ مبارک مہینے میں کلام پاک کو تھوڑا کر کے رمضان کے مبارک مہینے میں مکمل کیا، تو رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے تلاوت کریں، بغیر سمجھے کہ آتا ملچا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ، بلکہ بغیر سمجھے پڑھنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف پر ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، ہر حرف پر نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو میری مائیں اور بہنیں رمضان کے مبارک مہینے میں کثرت سے تلاوت کریں۔ کب کریں؟ تہجد میں اٹھیں تو پہلے 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھ کر پہلے کلام پاک لیں، اور اگر کھانا چڑھانا ہے، کھانا بنانا ہے، عموماً عورتیں 2 بجے اٹھ جاتی ہیں، جس کے گھر کے اندر رمضان کا اہتمام ہوتا ہے وہ 2 بجے اٹھ جاتی ہے، کھانا بناتی ہے، سالن بناتی ہے، اپنے گھر کے مرد احباب کے لیے، اپنے لیے اور روزہ رکھنے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام، سالن کا اہتمام ہوتا ہے، تو 2 بجے رات کو اٹھ کر اس کا یعنی کہ باضابطہ تیاری کی جاتی ہے۔ اگر کچھ وقت مل جائے تو جلدی تیاری کر کچھ وقت نکال کر اللہ کا کلام بھی پڑھے، اس کی برکتوں کو لے۔ اگر آپ اللہ کا کلام پڑھ کر اگر یعنی کہ کھانا بنائیں گی، کھانے میں برکتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے سے جو آپ کے شوہر کھائیں گے، وہ کھانا جو آپ کا بھائی کھائے گا، وہ کھانا جو آپ کا بیٹا کھائے گا، وہ کھانا جو آپ کا باپ کھائے گا، وہ کھانا جو آپ کی بیٹی کھائے گی، وہ کھانا جو آپ کی ساس کھائے گی، وہ کھانا جو آپ کی نندیں کھائیں گی، وہ کھانا جس کا آپ کی بہویں کھائے گی، وہ کھانے کے اندر اللہ محبت کو جوڑ دیں گے، اس لیے کہ اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے کھانا بنایا گیا، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے کھانا بنایا گیا۔ تھکیں گے نہیں، اللہ کے کلام کی برکت سے کام کا کام ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کلام پاک کی تلاوت کی برکت سے اور بغیر تھکائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کام لے لیں گے۔ ایک واقعہ یاد آیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ واقعہ میں آپ لوگوں کے گوش گزار کر دوں تو میری مائیں اور بہنیں، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی دور شریک بہن تھی، حضرت شیمہ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے اصرار کر رہی ہے، دائی حلیمہ سے اصرار کر رہی ہے، کہہ رہی ہے اماں جان میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ کر دو، ابھی وہ چھوٹے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ بار بار کے اصرار پر دائی حلیمہ نے کہا بیٹی تم اپنے بھائی محمد کو لے کر جاؤ گی یا بکریاں
चराओ की? तो कहने लगे नहीं अम्मा जान, मैं इससे पहले भी मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गई थी और गोद में मैंने बिठा लिया। बकरियां जल्दी जल्दी चढ़ती हैं और सब मेरे करीब में आकर मेरे भाई मोहम्मद को देखती हैं, लिहाजा मुझे चराने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो चढ़ती हैं और खुद वक्त मेरे सामने आ जाती हैं। बहरहाल अल्लाह का कलाम पढ़ोगे, अल्लाह के दीन पर अमल करोगे, प्यारे नबी के तरीके पर अमल करोगे तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह काम में ऐसी तेजी पैदा कर देंगे कि काम जल्दी जल्दी निमट जाएगा, आपका तिलावत करना आसान हो जाएगा। तो मेरी माएं और बहनें, तीसरा काम जो आप लोगों को करना है, एक तो कलिमा तय्यबा की कसरत, दूसरा इस्तिग़फ़ार करता है और तीसरी जो चीज है वो तिलावत, बार बार तिलावत करना है। सुबह उठे शाम उठे, अरे एक ही महीना तो है, रात आपकी एक महीना तिलावत में अगर गुजर जाए तो मेरी माएं और बहनें, इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है। दिन तिलावत में गुजर जाए तो इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है। इसलिए रमजान के मुबारक महीने में तिलावत की कसरत करे, नवाफिल की कसरत करे। उठ जाए तो पहले तहज्जुद की नमाज पढ़े, फिर उसके बाद आपका खाना हो गया, सहरी हो गई, नमाज फज्र हो गई और नमाज फज्र के बाद आप इशराक तक बैठ गए, इशराक की नमाज पढ़ के सो जाए तो तहज्जुद की भी पाबंदी हुई और इधर इशराक की भी पाबंदी हुई। आप सो जाएंगे इशराक पढ़कर, क्योंकि रात में जागे हुए रहते हैं, इशराक पढ़कर अगर सो जाएंगे तो इशराक से लेके 10 साढ़े 10 बजे आप जब उठेंगे, उठने का वक्त आमतौर पर औरतों का वही होता है, 10 बजे साढ़े 10 बजे 11 बजे जब भी आप उठेंगे चाश की नमाज का एहतमाम करें। उसके बाद फिर तिलावत ज़ोहर तक करते रहें। तिलावत के बाद आपका काम है कि आपने यानी कि इफ्तार का नज़्म के वास्ते 3 बजे के बाद भी इफ्तार का नज़्म किया जा सकता है, या असर बाद भी नहीं देर हो जाती तो कोई बात नहीं, असर से कुछ पहले इफ्तार का नज़्म कर लें और नमाज के फौरी बाद, नमाज के बाद यानी कि मगरिब के फौरी बाद आप अवाबिन का एहतमाम करें। रात में सोने से पहले तरावी का एहतमाम करें, तरावी मुकम्मल करें। कलाम पाक का सुनना ये अलग सुन्नत है और रमजान में तरावी ये अलग सुन्नत है, दो अलग अलग सुन्नतें हैं। वो दोनों सुन्नतों पर भी अमल करने की कोशिश करें। ये रमजान में काम करने के, ये काम रमजान के मुबारक महीने में करने के, और जो काम करने के नहीं है वो कामों को भी जरा गौर से सुन ले। हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे, किसी के ताल्लुक से बुरा नहीं कहेंगे, किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, अपनी दावतों में फजूल खर्ची नहीं करेंगे, लोगों के यानी कि लोगों के नाम पर हम रमजान में नहीं खिलाएंगे, मरहूमीन के नाम पर हम रमजान में नहीं खिलाएंगे, मरहूमीन के अपनी बड़ाई जताने के लिए हम आम दावत नहीं करेंगे। ये काम करने के नहीं है, ये काम करने के नहीं है जिस कामों के ऊपर हमारी तवज्जो हो रही है। जो काम करने के हैं वो काम कर रहा है। आंखों की हिफाजत करेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मोबाइल हमारे हाथ में नहीं होगा, टीवी हमारे सामने नहीं होगी। मेरी माएं और बहनें, ये काम करने के नहीं है। एक महीना अगर आप अपना फोन चालू भी रखते हैं, जरूरी कॉल्स आपको आ सकते हैं, जरूरी फोन आपको आ सकते हैं, उन जरूरी फोनों पर ही आप बात करें, फजूल बात न करें। लोगों के ताल्लुक से दिमाग को लड़ाने के बजाय अपने दिमाग की हिफाजत करें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने दिमाग को मुअत्तर करें, अपने दिल को मुअत्तर करें और दिल की हिफाजत करें, दिमाग की हिफाजत करें, आंख की हिफाजत करें, कान की हिफाजत करें। लोग आ गए, 4 इधर से आ गए, 4 इधर से आ गए, बैठ गए, अब ईरान की हो रही है, तुरान की हो रही है, कभी उसकी, कभी इसकी, कभी वहां की, कभी यहाँ की, हर बुराई हमारे घर के अंदर हो रही है। फिर हम फिर सोचते हैं अरे शैतान तो कैद हो गया, फिर ये कहां से? अरे हमारे साथ जो शैतान ने जो बीज डाला था, जो नफ्स हमारे साथ लगा हुआ है, जो बीज शैतान ने डाला था, वही तमाम चीजें आपके घर के सामने आती है। इसलिए मेरी माएं और बहनें, एहतमाम करें रमजान का, और जो काम करने के इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन, क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्तन फवक्तन आपके मौलाना जो आप यहाँ पर जो जमा हो रहे हैं, आपके मौलाना इंशाअल्लाह बताते रहेंगे कौन से काम करने के हैं। पहले आशरे में क्या पढ़ना है, दूसरे आशरे में क्या पढ़ना है, पहले आशरा कौन से महीने यानी कि कौन सी चीजें हैं, दूसरे महीने में कौन सी चीज अल्लाह तबारक व तआला देते हैं,
تیسرے عشرے میں کیا ملے گا؟ میری مائیں اور بہنیں یہ تمام باتوں کو بھی سیکھنا ہے۔ رمضان میں یہ بات کی کوشش کریں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری آنکھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میری مائیں اور بہنیں رمضان میں پریکٹس کرنا ہے، رمضان میں باضابطہ مشق کرنا ہے اور 11 مہینے اس کا اہتمام کرنا ہے، 11 مہینے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں آئیں گی، اور بڑا لمبا عنوان تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت کی توفیق دے، اتباع سنت نصیب فرمائے، اور وہ برا کام جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔